پاکستان کا مودی کے دورہ امریکہ پر جاری مشترکہ اعلامیے پر سخت احتجاج، امریکی ڈیپٹی چیف آف مشن کی وزارت خارجہ طلبی، غیر ضروری یک طرفہ اور گمراہ کن حوالوں پر سخت تحفظات کا اظہار۔ امریکہ پر زور دیا گیا کہ ایسے بیانات سے باز رہے جن سے بھارت کے پاکستان مخالف بیانیے کو تقویت پہنچے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون بہتر طور پر آگے بڑھ رہا ہے، جسے مستحکم کرنا ہوگا۔ فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو، جناح ہاؤس اور دیگر فوجی تنصیبات کی حفاظت میں ناکام لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران نوکریوں سے فارغ۔ 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ، کہا ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی اور دوسرے ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں۔ انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو۔ آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں۔ سانحہ 9 مئی نہ بھلایا جائے گا، نہ ہی شرپسندوں اور منصوبہ سازوں کو معاف کیا جائے گا۔ آج کارروائی نہ کی گئی تو کل کوئی اور سیاسی گروہ فوج کو نشانہ بنائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا، بولے سانحہ 9 مئی کئی ماہ کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ جیسے رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا تو سازش کامیاب ہو جاتی۔ جو دشمن نہ کر سکا وہ سہولت کاروں نے کر دیا۔ اقتدار کی ہوس میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ 102 شرپسندوں کے کیسز ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے۔ ملٹری کورٹس میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ سزائیں دیے بغیر سانحہ 9 مئی انصاف کا منتظر رہے گا۔ ملک بھر میں 17 فوجی عدالتیں قائم ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے تفصیلات بتا دی، کہا شہداء کے تقدس کو پامال کرنے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا واویلا کر رہے ہیں۔ شہداء کے ورثاء آرمی کے تمام رینک سوال اٹھا رہے ہیں، شرپسندوں کو کب انجام تک پہنچایا جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرنے والا بینچ پھر ٹوٹ گیا۔ وفاقی حکومت کے اعتراض پر جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ۔ تسلیم کرتا ہوں درخواست گزار جواد خواجہ میرے عزیز ہیں۔ کیس کے تحریری حکم میں جسٹس منصور علی شاہ کا الگ نوٹ، کہا تحفظات کے باوجود میں بینچ کا حصہ بنا تھا۔ میرا موقف تھا کہ عوامی مفاد کے کیس پر فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ امید ہے سماعت مکمل ہونے تک فوجی عدالتیں ٹرائل شروع نہیں کریں گی۔ یہ بنیادی حقوق کا کیس ہے۔ آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D سویلینز کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل سے گرفتاریوں سے متعلق مکمل تفصیلات طلب۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ آج دوبارہ سماعت کرے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پارلیمنٹ میں واپسی کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ دور، اب نااہلی کی سزا 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔
انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر سے الیکشن کمیشن کو منتقل، صادق سنجرانی نے فائنانس ترمیمی بل 2023 کی بھی منظوری دے دی۔ مناسک حج کا آغاز، منا میں سب سے بڑی خیمہ بستی آباد، عازمین حج آج رات منا میں قیام کریں گے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات روانہ ہوں گے، جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوگا۔ اس بار 1,70,000 پاکستانیوں سمیت تقریباً 25 لاکھ مسلمان فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ بکرا، بیل یا گائے، آج تو گھر آئے ہی آئے۔ رات گئے تک مویشی منڈیوں میں خریداری جاری رہی، بیوپاریوں نے بھی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں۔ کراچی کی ملیر منڈی میں چاند سب کی توجہ کا مرکز، گھر پر لائے گئے جانوروں کی بھی خوب خاطر مدارات، بچے بھی موبائل بھول کر جانوروں میں کھو گئے۔ شرح سود 21 سے بڑھ کر 22% کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 1% اضافے کی وجہ مہنگائی کے خطرات کا سد باب قرار۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 1371 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 41,437 پر بند۔ سونے کی قیمت میں 800 روپے فی تولہ اضافہ، 1 تولہ سونا 2,15,300 روپے پر پہنچ گیا۔ کراچی کے علاقے کماڑی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقوم کی تقسیم کے دوران بدنظمی، بھگدڑ مچنے سے خاتون جاں بحق، 8 بے ہوش، سول میں زیر علاج۔ لاہور میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل، چند گھنٹوں میں 250 ملی میٹر بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں تالاب بن گئیں، انڈر پاسز ڈوب گئے، بجلی کا نظام درہم برہم۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں گزشتہ رات سے جاری بارش میں 13 اموات۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ کل بھی جاری رہنے کی پیش گوئی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بادل برس پڑے۔ Ballon in again and another wicket, and that's it. That's smashing a heist is complete. Netherlands from nowhere have come back to win. ICC ورلڈ کپ کوالیفائرز میں بڑا اپسیٹ، نیدرلینڈز نے ویسٹ انڈیز کو سپر اوور میں شکست دے دی۔ مقررہ 50 اوورز میں دونوں ٹیموں نے 374 رنز بنائے۔ سپر اوور میں 31 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 رنز ہی بنا پائی۔